السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک قصاب اپنے پڑوسی کی کنیز کے اوپر عاشق ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ اس پڑوسی نے اپنی کنیز کو کسی گاؤں کام سے بھیجا۔ یہ بات اس قصاب کو بھی پتہ لگ گئی اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ جنگل سے گزری تو اس قصاب نے اس لڑکی کو پکڑ لیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ اس لڑکی نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص گناہ سے باز آنے والا نہیں ہے اور یہ پورا ارادہ کر چکا ہے، تو اس کنیز نے اس قصاب سے کہا کہ اے شخص، اے نوجوان، جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے کہیں زیادہ تجھ سے محبت کرتی ہوں، لیکن کیونکہ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے اور یہ حرام کام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور میرے رب نے، میرے مالک نے منع کیا ہے، لہٰذا میں اس گناہ سے بچنا چاہتی ہوں۔ کیونکہ وہ لڑکی مخلص تھی، اس لیے اس کی باتیں اس قصاب کے دل پر ایک تیر کی طرح لگیں۔ لہٰذا وہ قصاب کہنے لگا کہ جب تو اپنے مالک سے، اپنے اللہ سے اتنی ڈرتی ہے تو میں بھی تو اسی کا بندہ ہوں، میں کیوں اس سے نہ ڈروں؟ لہٰذا اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس سے کہا کہ تو امان کے ساتھ اور اپنے سکون کے ساتھ، اپنی حفاظت کے ساتھ تو اس گاؤں میں جا سکتی ہے۔ اور جب وہ لڑکی چلی گئی تو اس قصاب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی۔ جب سچی توبہ کر لی تو اب یہ اپنے گھر کی طرف ہو لیا۔ جب یہ گھر جانے لگا تو بیچ میں اسے پیاس لگی، اور وہ بھی بڑی شدید پیاس، اور جنگل میں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہ تو اس کی پیاس کی جو شدت تھی وہ اتنی بڑھنے لگی کہ قریب تھا کہ یہ مر جاتا اس پیاس سے۔ دیکھا کہ تھوڑی دور پہ ایک صاحب آ رہے ہیں جو اس زمانے کے نبی ہوں گے، وہ ان کے قاصد تھے۔ جب وہ شخص آئے تو انہوں نے اس قصاب کا یہ حال دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اے شخص، تجھے کیا ہوا؟ تو کس پریشانی میں مبتلا ہے، مجھے بھی بتا۔ تو اس قصاب نے بتایا کہ مجھے ایسے پیاس لگ رہی ہے اور دور دور تک پانی نہیں ہے، میں کیا کروں اس وقت؟ تو ان صاحب نے، وہ جو قاصد تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ سے امان مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بادل بھیج دے اور ہم اس سے سیراب ہو جائیں اور امان اور سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پہ، اپنی گاؤں پہ پہنچ جائیں۔ لہذا اس نے دعا کو کہا تو یہ قصاب کہنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی نیک عمل ہی نہیں ہے جس کے ذریعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر سکوں۔ تو اس قاصد نے کہا کہ بھئی میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہنا۔ اس نے کہا چلیے ٹھیک ہے۔ قاصد جو تھے انہوں نے دعا کرنی شروع کی، اور یہ قصاب جو تھا، یہ شخص یہ دعا پر آمین کہنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا دونوں کے اوپر سایہ کر لیا اس نے، اور جب یہ دونوں چلتے تو بادل کا ٹکڑا ان دونوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا، یہاں تک کہ یہ عافیت کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ پھر جب یہ دونوں گاؤں پہنچے تو وہ قصاب اپنے گھر کی طرف چلا اور یہ قاصد اپنی منزل کی طرف، دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ تو دیکھا کہ وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ اس قصاب کے اوپر سایہ کرا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ تو اس قاصد نے کہا کہ اے شخص، جب میں نے دعا کے لیے تجھ سے کہا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں سیراب کر دے اور عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے، تو نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے، کوئی نیک عمل ہی نہیں ہے جس کے ذریعے میں اللہ سے دعا مانگ سکوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ بادل کا ٹکڑا یہ تیرے اوپر سایہ کرا ہوا ہے، اور جب تو ادھر گیا تو یہ تیرے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے۔ سچ سچ بتا، تیرا وہ کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کا یہ کرم تیرے ساتھ ہوا؟ تو اس قصاب نے یہ اپنا پورا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ساتھ یہ واقعہ ہوا اور میں نے اس پر سچی توبہ کی۔ تو اس قاصد نے اس شخص کی بات سن کر کہا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گناہ سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہے۔ بے شک گناہ سرزد ہونا یہ انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر اس گناہ پر قائم رہنا یہ انسان ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ شیطان ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو انسان ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اس گناہ پر قائم نہیں رہتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے، نادم ہوتا ہے۔
یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ لہٰذا یہ جو تو نے عمل کیا اور اللہ سے اپنے گناہ کی اور اپنے گناہ کے ارادے کی جو معافی مانگی، یہی تیرا وہ عظیم عمل ہے جس کی وجہ سے تیرے سر پر اس بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کبھی بھول چوک سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شیئر کرنا یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اور اس کا ذریعہ آپ بن جائیں۔ یہ آپ کی اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور ایسی ہی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔